بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کشمیر استقامت، قربانی، ایثار اور مزاحمت کا دوسرا نام ہے۔ کئی دہائیوں سے کشمیری عوام بہت جرأت اور پامردگی کے ساتھ اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس راہ میں انہوں نے کون سی قربانی ہے جو انسانی تاریخ میں نہ دی گئی ہو، وہ انہوں نے دی ہے۔ کشمیری عوام نے عزت و آبرو کی قربانی بھی دی ہے، انہوں نے جانوں کی قربانی بھی دی ہے، گمنام اور لا تعداد قبرستان آباد کیے ہیں۔ ان کے کھیلوں کے میدان جو کبھی انسانوں سے بھرے رہتے تھے، آج قبرستانوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس مزاحمت میں، اس استقامت کے اس سفر میں صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی پیش رہیں۔ کشمیر کی ماؤں اور بہنوں نے ہر وہ قیمت ادا کی ہے جو اس راہ میں ادا کی جاتی ہے۔ آج کشمیر کی بہت سی لاتعداد بہنیں وہ بھارت کی جیلوں میں انتہائی غیر انسانی سلوک کا سامنا کر رہی ہیں۔ انہی میں ایک روشن اور رخشاں نام سیدہ آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھیوں کا بھی ہے، جو بھارت کی تہاڑ جیل میں صرف لیلائے وطن سے محبت کے جرم میں قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ آسیہ اندرابی کا مقدمہ بھی کشمیر کے سیاسی قیدیوں کے مقدمات میں سے ایک اہم مقدمہ تھا، لیکن بھارت کی عدالت نے اپنی ایک بدنام زمانہ NIA جو نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، اس کی درخواست پر آسیہ اندرابی کے مقدمے میں ایک ٹوسٹ لیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ اور یوں بھارت کے جو عدالتی نظام تھا کشمیر کے حوالے سے، اس کی پہلے ہی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی، اس کے چہرے سے، اس کے اوپر سے ایک نقاب اور اتر گیا ہے۔ آسیہ اندرابی صاحبہ کے مقدمے کے حوالے سے اور کشمیر کے دوسرے جو اسیر ہیں ان کے مقدمات کہاں ہیں، کس انداز سے بھارت ان کو ٹیکل کر رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی مجموعی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب کو۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما زاہد اشرف صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ شکریہ جناب۔ پرویز احمد شاہ صاحب، یہ بظاہر تو کوئی اتنا انہونی نہیں تھی، کوئی غیر متوقع نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک موہوم امید ہوتی ہے کہ عدالتی نظام ہے اور کسی دور میں اس کا ایک نام رہا ہے، کوئی ساکھ رہی ہے، اب وہ کچھ زمینی حقائق کی بنیاد پر، کچھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فیصلے کرے گا۔ لیکن آسیہ اندرابی صاحبہ اور ان کے جو دوسری دو ساتھی خواتین ہیں، ان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، اس نے تو ایک بار پھر مایوس ہی کر دیا ہے بھارت کے حوالے سے، اس کے عدالتی نظام کے حوالے سے لوگوں کو۔ جہاں تک ہندوستان کی عدالتی نظام کا تعلق ہے، یہ جب ہم یہ نظام کبھی اس نے پیر پنچال کو کراس ہی نہیں کیا ہے۔ یہ انصاف ہم نے کبھی نہیں دیکھا مقبوضہ کشمیر میں، ریاست سے باہر ہی رہا، ریاست کے باہر شاید دلی میں رہا ہوگا نریندر مودی کی گورنمنٹ سے پہلے، لیکن اس کے بعد جب ایک فیشسٹ گورنمنٹ جب سنبھالی انہوں نے ہندوستان میں، اس کے بعد ہم نے یہ سارا عدلیہ جو ہے، یہ ساری چیزیں منیور ہوتی ہے، وہ پورا نظام جو ہے ایک پالیسی کے تحت چلتا ہے۔ وہاں کی ججوں کی سلیکشن جو ہوتی ہے، وہ جو بی جے پی کے لائلٹیز پہلی پرائرٹی ان کی ہوتی ہے، تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہم نے نہ پہلے دیکھی تھی نہ آج۔ لیکن یہ جو آپ کا جو آسیہ جی کا جو کیس ہے، اس میں کچھ بڑے جوڈیشل لیکوناز ہے۔ جب ہم کو دیکھتے ہیں اس کی ججمنٹ کو، میں پڑھ رہا تھا کہ آسیہ اندرابی کو 2018 میں جب انہوں نے گرفتار کیا تو NIA نے اس کے خلاف ایک کیس کیا، جو انہوں نے فائل کیا ایک اپلیکیشن۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دختران ملت جو حریت کانفرنس کی ایک اکائی ہے، ایک مؤثر سیاسی تنظیم ہے، سوشل ورکر ہیں، تو انہوں نے اس کو یہ تاثر دیا اس وقت کہ یہ ایک ایسی سیاسی جماعت کی سربراہ ہے جس میں ناہید نسرین اور دوسری ہماری فہمیدہ صوفی صاحبہ بھی اس کے ممبران بھی تھے اور ذمہ داران، تو ایک تاثر دیا کہ یہ ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جو ایک تنظیم کی ممبر ہے۔ پھر اس اپلیکیشن کے بعد انہوں نے اس تنظیم کو 2019 کے بعد بین کیا۔ جب بین کیا تو تب تک وہ تنظیم، اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی، وہ کسی بھی حوالے سے پروسکرائبڈ نہیں تھی، وہ تب تک بالکل غیر قانونی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک سیاسی تنظیم تھی۔ یعنی کہ جب اس کو آپ پروسکرائبڈ تنظیم دیتے ہیں قرار، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کے جو ایکٹس جو ہے، جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، وہ لیگل ہے، کیونکہ اس میں کوئی قطعاً نہیں تھی۔
ایز پر دا انڈین غیر قانونی کوئی ایسی کانسٹیٹیوشن، بات نہیں تھی. کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ پہ آپ جب بلیو کرتے ہیں. جب یہ ججمنٹ آتی ہے آپ اس ججمنٹ کو غور سے پڑھیں، اس میں یہ ڈیفینس لیا ہے محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ نے کہ جو میری تنظیم تھی یہ تب تک جب آپ نے اپلیکیشن فائل کی ہے تب تک یہ کوئی غیر قانونی تنظیم نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے جناب غیر قانونی، اور اس کے بعد مجھے موقع نہیں دیا ہے کہ میں اس ڈیسیجن کو چیلنج کروں کیونکہ وہ جیل میں تھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ فیصلے سناتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا رہا ہے ایک لینیٹ ویو لینی چاہیے، اسپیشلی جو پڑھے لکھے لوگ ہو جن کا ٹریک ریکارڈ کوئی کرمنل نہ ہو، جنہوں نے کوئی جیل میں ان کا ایٹیچیوڈ اتنا کوئی برا نہ ہو، تو اکثر جب آپ ان کے پنشمنٹ اناؤنس کرتے ہیں تو ایک لینینٹ ویو لیتے ہیں. یہ ہسٹری رہی ہے. تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جس قانون کے تحت ان کو سزا دی گئی ہے وہ ہے UAPA، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ. آپ دیکھیں دنیا کا مروجہ قانون یہ ہے کہ جو بھی بندہ گرفتار ہوتا ہے پرزمپشن کی یہ انوسنٹ ہے، یہ بے گناہ ہے، اور یہ ریسپانسبلٹی اسٹیٹ پر ہوتی ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ اس نے گناہ کیا ہے. لیکن ان لافل ایکٹیویٹی ایکٹ ایسا قانون ہے کہ اس کی جو بارے ذمہ داری جو ہے یہ ملزم کو ہی یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جناب میں بے گناہ ہوں. اور عدالتوں کا جو رویہ اس بارے میں ہے، اگر ہم دیکھیں گے پورے ہندوستان میں 0.2 یعنی کہ اتنا بھی کنوکشن ریٹ جو ہے، یہ قانون جو ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کے بھی کنسرنز ہیں. مختلف ریپورٹرز جو ہے انہوں نے انڈیا کو اس پہ لکھا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے، ایسا ظالم قانون ہے جو دنیا کے قوانین کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے، ایک بلیک لا ہے. اور اس قانون کو آپ دیکھیں ہندوستان رینڈملی جو بھی آپ کشمیر میں جو بھی گرفتار ہوتا ہے UAPA کے تحت وہ گرفتار ہو جاتا ہے، چاہے اس نے چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی کیا ہو، کیونکہ وہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ اس قانون کے ساتھ کشمیریوں کا کنوکشن جو کروانا ہے وہ آسان ان کے لیے رہتا ہے. تیسری بات دیکھیں، میں آسیہ جو اندرابی صاحبہ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس سے جب اپنے ڈیفینس میں جب اس نے بات کی ہے، جو شاید بہت ہی کم ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو آزادی پسند لوگ ہوتے ہیں دنیا کی تاریخوں میں، کم سے کم وہی ڈیفینس ضرور لیتے ہیں کہ یا خاموش رہتے ہیں یا کوئی لائن کو تھوڑا دائیں بائیں لے جائے. اس نے کہا کہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑتی ہوں اور میں یہ لڑتی رہوں گی، جس سے شاید وہ اریٹیٹ بھی ہوا ہے وہ جج، اور اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اگر اس خاتون کو ہم اس وقت ریلیز کریں گے، اس کو ہم لینیٹ ویو لے لیں گے، تو اس سے کشمیریوں میں جو ان کا آلریڈی سینٹیمنٹ ہے وہ اور اسٹرنگتن ہو جائے گا. تو یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ مسکریج آف جسٹس ہے، انصاف کا بالکل یہاں پہ قتل ہوا ہے. کیونکہ یہ خاتون 15 سال 16 سال سے آلریڈی جیل میں رہی ہے، اور نہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، بلکہ آج سے 22 سال پہلے اس کے جو شوہر ہے محترم قاسم فختو صاحب، اور اس کو بھی لائف امپریزنمنٹ دیا گیا. پہلے ہندوستان میں لائف امپریزنمنٹ جو ہوتا تھا یہ 14 سال ہوتا تھا، لیکن جب قاسم فختو کے ریلیز کا ٹائم آیا تو اس وقت انہوں نے ایک ججمنٹ مینیج کی ہے سری نگر ہائی کورٹ سے کہ لائف امپریزنمنٹ جو ہوتا ہے اب یہ پوری عمر ہوتی ہے، تاحیات ہوتی ہے. لیکن یہ فیصلہ بھی یہ ایک منفرد فیصلہ ہے قاسم فختو کے اس میں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ڈیسیجن جو ہے یہ بائی ڈیزائن آتے ہیں، ان کی کوئی جوڈیشل کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. انصاف یہاں پہ کہیں آپ کا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. زاہد اشرف صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ آسیہ اندرابی صاحبہ ایک صاحب عظیمت گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے پرویز صاحب نے ان کے شوہر کا ذکر کیا، ان کے بھائی اس آزادی کی تحریک میں بڑا ان کا رول رہا ہے. خود آسیہ اندرابی صاحبہ جب آزادیاں تھیں کشمیریوں کو محدود سی 98 میں نے لندن میں ان کا انٹرویو کیا تھا، تو ایک بڑی جرت مند اور ووکل شخصیت ہیں. کچھ اس گھرانے کی بات کریں گے، کچھ ان کی قربانیوں کی آپ بتائیں گے اس ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو، اور جو ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی صاحبہ ہیں ان کا کیا رول رہا ہے کشمیری عوام کو بیدار کرنے میں، کشمیری خواتین کو منظم کرنے میں اس تحریک؟ سیدہ آسیہ اندرابی کا جو بچپن رہا ہے وہ بڑے دیندار گھرانے سے ہیں. ان کی تربیت
جو ہوئی ہیں، باپردہ خاندان ہے ان کا، ایک دینی گھرانہ ہے ان کا، تو انہوں نے جب دختران ملت کی بنیاد ڈالی ہیں، اس میں جو وہ سربراہ بنی ہے اس کی، تو کشمیری خواتین کو آزادی کا شعور، اسلام کی طرف مائل کرنا ان کا جو تھا تبلیغ کا، وہ شروع سے ہی اس گھر کا کام ہے. خاص کر سیدہ آسیہ اندرابی صاحبہ کے جو ذاتی ہیں، فہمیدہ صاحبہ ہیں یا ناہیدہ نسرین ہیں، یہ ان کی کولیگز ہیں. تو ان کے شوہر جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہیں، بڑے بھائی عنایت اللہ اندرابی، ان کے خدمات ہیں تحریک آزادی میں. انہوں نے کتابیں لکھی ہے، وہ خود جلائے وطن رہے ہیں اس آزادی کے جدوجہد میں. تو ان کے شوہر 2003 میں ان کو، عاشق صاحب کو، ہندوستان نے من گھڑت کیسوں میں عمر قید کی سزا دی ہیں. حتیٰ کہ جب سیدہ جیل میں تھی تو قاسم جیل میں پیدا ہوا ہے، جو ان کا چھوٹا بیٹا ہے وہ جیل میں پیدا ہوا ہے. تو ان کی قربانیاں تو لازوال ہیں. ان کا جو کشمیر کی تحریک آزادی میں، خاص کر خواتینوں کو اس میں تحریک آزادی میں اجاگر کرنے میں سیدہ کا بہت بڑا رول ہے. دو خواتین ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی دختران ملت سے تعلق رکھتی ہیں یا ان کی الگ سے تنظیم؟ نہیں، یہ فہمیدہ جی جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں، ناہیدہ جی ان کی تھی سپوکس پرسن تھی. تو آپ دیکھیں جس طرح کہ ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہیں، تو جیل میں بھی انہوں نے جب ان کا، دیکھیں سب سے پہلے جو ہندوستان کا عدالتی نظام جس طرح آپ نے بات کی، تو اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو کشمیر میں تو تھی ہی نہیں پہلے سے ہی. اگر پہلے مودی کے دور سے پہلے شاید ہندوستان میں کہیں نظر آتا ہوگا. تو کشمیر میں جو لاز بنتے ہیں ہندوستان میں، صرف کشمیری کو دبانے کے لیے، یہ جو NIA ہیں یہ صرف کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بنائے گئے. پہلے بھی دیکھیں یہ وہی جیل ہیں جہاں سیدہ اس وقت گرفتار ہیں. شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب کو اسی جیل میں پھانسی دی گئی ہے، افضل گورو کو اسی جیل میں پھانسی دی گئی ہے. تو پھر اس جج نے یہ کہا ہے، اس کو کہا اس پہ تو کوئی ثابت نہیں ہوا ہے افضل گورو پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قوم کو ہندوستانی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں تو کوئی امید بھی نہیں ہے ہندوستان کی جوڈیشری سے، ہندوستان کے کسی بھی قانون سے تو ہمیں امید بھی نہیں ہے کشمیریوں کو کہ ہمیں کوئی انصاف ملے گا. تو یہ تو ہمیں ایکسپیکٹ ہی تھا. دیکھیں کشمیر جو اس وقت تہاڑ میں ہماری تقریباً 35 کشمیری خواتین اور بھی جیل میں وہاں مقید ہیں. تہاڑ کے جیل میں تقریباً 6-7 ہزار ہمارے نوجوان ہندوستان کے مختلف جیلوں میں مقید ہیں. تو جن کو بنیادی ضروریات سے، جن کو وکیل ان کو مہیا نہیں کیا جاتا ہے. غرض ہے ہندوستان کے اس طرح دور دراز جیلوں میں ان کو رکھنے کا صرف کشمیریوں کو اعصابی طور پہ، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ ان کو تنگ کرنا، ان کو اس تحریک آزادی سے دور کرنا. مگر الحمدللہ جس طرح سے ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے، سیدہ نے جج کے سامنے یہ کہا کہ میں نے کشمیریوں کی آزادی کی بات کی، ہمارا حق بنتا ہے اور یہ میں کرتی رہوں گی. اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. ہم اس کی جرت کو، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. دیکھیں ہندوستان چاہے جتنا بھی ظلم کرے، ظلم رہتا نہیں ہے. سختیاں آتی ہیں. اس جذبے کے مقابلے میں قانون ان کے سہارے، طاقت کے سہارے، تو پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ تو ان کی جوڈیشری پہ جب وہ سیدہ کہتی ہیں، ان کو مطلب اتنے ظالم اور جابروں کے سامنے کہتے ہیں، اس سے بڑا کلمہ حق بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کشمیری کی آزادی کی بات کی، یہ میں کرتے رہوں گی. تو اس سے بڑا جذبہ، اس سے بڑے اس قوم کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان جتنے بھی اس نے کوششیں کی، تو الحمدللہ آگے بھی وہ رسوائی ہوں گے کشمیری کی تحریک آزادی کو دبانے میں. یہ ان کی خام خیالی ہم بالکل ہیں، سختیاں ہیں، آزمائش ہیں، اس میں شک نہیں ہے. تو البتہ کشمیریوں کے جو جذبے ہیں، جو جذبے حریت ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. پرویز صاحب، جب شبیر احمد شاہ صاحب کی ضمانت ہوئی تو ہمیں یوں کوئی ایک مہوم سی امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب کوئی سینس پریویل کرے گا دلی میں، اور کشمیری جو اسیر ہیں برسہ برس سے ان کو مقدمات میں نہ فریق بنایا جاتا ہے، نہ مقدمات چلائے بغیر جو ہیں، تو ایک کچھ نرمی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی جو NIA ہے انہوں نے ان کے لیے، آسیہ اندرابی صاحبہ کے لیے عمر قید کی سزا کا مطالبہ کیا. تو شبیر شاہ صاحب کی ضمانت ہوئی، لیکن غالباً ان کی ابھی تک رہائی نہیں ہوئی. اس کیس میں بھی ہمیں ایک نوجوان بچی جو کشمیر کی ہے، بڑی مردانہ وار لڑتی ہوئی نظر آتی ہے اپنے والد کے لیے، سحر شبیر شاہ. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس مقدمے کے حوالے سے کہ شبیر شاہ صاحب کی رہائی اس کے باوجود کیوں نہیں عمل میں آئی، اور باقی جو اسیران ہیں ان کے مقدمات کا کیا حال؟ دیکھیں عارف صاحب، آپ کو ہندوستان کے اس پورے نظام کو سمجھنا پڑے گا کہ وہاں لیڈر کو ایک مقدمے میں گرفتار نہیں کرتے ہیں. آسیہ اندرابی کے خلاف آلریڈی انہوں نے تقریباً 15 FIRs آلریڈی ہیں، جو کہ اگر یہ اس میں بری بھی ہو جاتی تو دوسرے FIR میں اس کو بالکل یہ اندر گرفتاری رکھ لیتے.
شبیر احمد شاہ کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ، کیونکہ اس میں بہت ڈیلیز این آئی اے نے کیے ہیں، اور یہ بیل سپریم کورٹ سے آگے ہوئی ہے کہ انڈیو ڈیلیز، کیونکہ یہ جو یو اے پی اے ہے یہ قانونی ایسا ہے کہ جس میں ڈیلیز ہوتے ہیں، اس میں آپ کی سپیڈی ٹرائل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے فلانی کیس اتنے ٹائم میں ڈسپوز آف کرنا ہے۔ یو اے پی اے میں ایک یہ چیز ہے کہ آپ 6 مہینے تک آپ کی ضمانت ہو ہی نہیں سکتی ہے، آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اور اس میں ہمیشہ خارش اور جو لیا جاتا ہے، کیونکہ ادھر جو ان کے پاس ہے، کیونکہ آسیہ اندرابی جو ہے کشمیر میں یہ ایک مؤثر آواز ہے، یہ تو سزا کا ہی قانون ہے، بالکل مطلب سزا ہی دینی ہے، سزا یہ طے ہی، شدہ کیونکہ بات یہ ایک مؤثر آواز ہے، بڑی ریسپیکٹیبل خاتون ہے مقبوضہ کشمیر میں، کیونکہ ہماری چند ہی خواتین ہیں جو خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جیسے اس نے خواتین مرکز کا نام لیا، مسلم وہاں پہ یاسمین راجہ ہے یاسمین راجہ، اور اسی طرح وہ ایڈوکیٹ ہماری ایک اور خاتون زمرد حبیب ہے، وہ بھی تقریباً 6 سال جیل میں رہی ہے، وہ بھی اسی طرح۔ تو چونکہ خواتین اس طرح یہی ان کا ٹارگٹ ہے کہ خواتین کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس کو، کیونکہ آپ دیکھیں نا خواتین کا جو ہے ایک مؤثر آواز ہے تحریک آزادی کشمیر میں، اور خواتین کی آواز بین الاقوامی سطح پر زیادہ سنی جاتی ہے، برابر رول بھی ہے جی، ان کا مردوں کی رول طرح بھی ہے۔ مثلاً جی۔ تو چونکہ کشمیر کی خواتین جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ اپنی مردوں کے ساتھ کھڑی ہے، ڈسپائٹ کی گینگ ریپس ہوئے، ایکسیسو یوز آف فورس ہوا ان کو جناب پبلک سیفٹی ایکٹس کے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی بھی جگہ انہوں نے یہ نہیں کہا اپنے مردوں سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ان خواتین کی ول بریک کرنے کے لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کام کرتی ہے زیر زمین، ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے آسیہ اندرابی کو انہوں نے کنوکشن کیا۔ شبیر شاہ صاحب کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، ان کی چونکہ ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ کچھ کیسز میں اتنے بڑے لیکوناز ہوتے ہیں کہ عدالتوں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہتا ہے، وہ ریلیز کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے آلٹرنیٹو آلریڈی ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے، وہاں کی جو یہ جو پولیس ہوتی ہے یا وہاں کی انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ آلریڈی ان کے خلاف 3-4 کیسز 5 کیسز فیک بنا رکھے ہوتے ہیں، یعنی ادھر سے بیل ہوگی تو ادھر سے آپ کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کریں گے، اس کو گرفتار کرے۔ تو یہاں تک آسیہ اندرابی صاحبہ کی بات ہے، یہ ڈیسیجن بائی ڈیزائن ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ این آئی اے کے آفس سے لکھ کے دے کے این آئی اے کورٹ کو دیا گیا کہ آپ دیکھیں نا، ایک انفارچونیٹلی این آئی اے کی اپنی کورٹ ہے، یعنی کہ خود ہی وہ مقدمہ بھی بناتے ہیں اور خود ہی فیصلے بھی کرتے ہیں، ورنہ نارملی ایگزیکٹو جو ہے وہ فیصلہ کوئی آپ کے خلاف ایف آئی آر کر کے پولیس ایک انویسٹیگیشن کرتا ہے، پھر جوڈیشری ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن ہے وہ اس پہ فیصلے کرتا ہے، پھر ایگزیکیوٹ جو ہے باقی کرتے ہیں۔ جو آپ دیکھیں این آئی اے خود ہی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بھی ہے، خود ہی مقدمہ بھی بناتے ہیں، خود ہی اپنے گواہ بھی بنتے ہیں، خود ہی اپنی ججز لگائے ہوئے اور خود ہی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ اس لیے شبیر احمد شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے، لیکن اس کا جو ہے آپ دیکھیں نا ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت اس کو انہوں نے کنوکشن آرڈر جو کیا ہے، پہلے سے اس کو سزا دی تھی، اب کوانٹم دیکھنا تھا، کوانٹم آف کنونشن، یہ اس وقت کیا ہے جب ہم نے دیکھا کہ ایران، امریکہ اور اس خطے میں جب ہم دیکھتے کہ عرب ورلڈ میں پورا جنگ کی لپیٹ میں تھا، اقوام متحدہ کی پوری توجہ جو اس وقت تھی وہ اسی کی طرف تھی، تو انہوں نے اتنے میں ایک فیصلہ کر دیا، جیسے یہ الیکشنز میں آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اس وقت ان کی ٹائمنگ بڑی ہوتی ہے، بڑی کیلکولیٹڈ، یہ اس وقت کنوکشنز کرتے ہیں جب دنیا کی توجہ اور چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ ہم نے اسی دیکھا احمد نے جو ان کا بیٹا ہے، ان کا کل ایک ویڈیو پیغام بھی آیا، اس نے کہا میں کوئی اپیل نہیں کروں گا ہندوستان سے یا باقی لوگوں سے کہ وہ میری ماں کے بارے میں کوئی اپیل کرے ہندوستان کو، وہ کریں گے نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جو کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کشمیری جہاں پہ بھی ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو آسیہ کے بارے میں بات ضرور کرے، کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کو وہ دن کی روشنی نہ دیکھ سکے اور اس کو انویزیبل کیا جائے،
لیکن ہم نے اس کو ویزیبل کرنا ہے، اس دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ بالکل عدالتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک ججمنٹ تھی، بالکل بائی ڈیزائن یہ ججمنٹ شروع کی گئی تاکہ کم سے کم ہم ریکارڈ پہ رکھ سکیں کہ کشمیریوں کے لیے یہ فیصلہ انتہائی ناپسندیدہ فیصلہ تھا، آپ نے اس فیصلے کو دیا لیکن کشمیریوں نے اس کو نہ پہلے قبول کیا نہ آئندہ قبول کریں گے۔ زاہد اشرف صاحب، یہ جو ایک تو یہ مقدمات میں اب جو ان کا رویہ نظر آ رہا ہے، اسی طرح یاسین ملک صاحب کا ایک مقدمہ ہے، اس کو بھی اس طرح لٹکایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ خوف زدہ کر رہے ہیں کشمیری عوام کو، کشمیر کی نئی جنریشن کو، جن کو کسی طور ان کے قابو نہیں آ رہی تھی، اس میں خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ دوسرا یہ اس قیدی کے خزاں گزیدہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انسان ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے عوارض بھی بڑھتے ہیں، اس کے قوا بھی مزمحل ہوتے ہیں، وہ صحت کے مختلف مشکلات کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو یہ جو لمبے لمبے طوالت دینا ان مقدمات کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہی ایک ذہن اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی یہ ذکر کیا ہے کہ ہندوستان کی یہ کوششیں کشمیر کے جو تحریک آزادی کے، جس طرح یاسین ملک صاحب ہیں، ایڈوکیٹ صاحب شاہ صاحب کی ذکر کر رہے تھے، شاہ صاحب کا جو پچھلے دنوں بیل ملی، آپ کو کورٹ کا فیصلہ پڑے، ہنسی آتی ہے انسان کو کہ آپ رہا ہوں گے، آپ شرائط کیا ہے، مطلب ظلم کی انتہا۔ آپ دیکھیں، آپ شرائط، آپ فون استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ دہلی سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، آپ فلانی جگہ سے باہر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح انہوں نے یاسین ملک صاحب کو بھی اصل میں اعصابی طور پہ تھکانے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر الحمدللہ پچھلی بار بھی جس طرح یاسین ملک صاحب نے ان کو پیشکش بھی کی گئی تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بات مانی جائے، مین جو مسئلہ ہے کہ ہماری بات مانی جائے، ظلم کے سامنے ذہنی طور آپ آ جائے تو آپ کو ہم رہائی دے دیں گے۔ تو یہ ان کی کوشش ہے اس پہ، آپ دیکھیں، ورنہ کشمیر میں ان کو نہیں رکھا جا سکتا ہے، کشمیر سے باہر ہزاروں کلومیٹر دور۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو آسا بھی ان کے رشتہ داروں کو کوئی ملاقات کے لیے نہ آ جائے، اب 10,000 کلومیٹر دور رکھتے ہیں۔ پھر NIA کی آپ بات کر رہے ہیں، صبح آج 10 جگہوں پہ انہوں نے ریڈ ڈالی ہیں روز کشمیر میں۔ کشمیر کے حالات دیکھیں، غزہ کی بات ہو رہی تھی، کشمیر کے بھی حالات غزہ سے مختلف نہیں ہیں۔ اب ظلم کی یہ انتہا ہے کہ وہاں کی بات باہر نہیں آتی ہے، اگر کوئی فیس بک پہ اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، آزاد میڈیا نہیں ہے، سول سوسائٹی نہیں ہے، بالکل ہی قدغنے ہیں زبان۔ اب تو دیکھیں، ہمیں ماتم بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ انتہا ہے یہ ہے، اگر کوئی کسی جوان کو شہید کیا جاتا ہے، اس کو بھی اپنی کسٹڈی میں دور دراز قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، مطلب یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اب ہمیں رونے بھی نہیں دیا جاتا ہے، ماتم بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ تو آج 10 جگہوں پہ NIA نے ریڈ ڈالی، ہر جگہ، مطلب فونوں پہ پابندی، آپ گھروں میں جائے، خواتین کو ہراس کرنے کی کوشش، مطلب ہندوستان یہ جو NIA یہ بنائی گئی ہیں کشمیریوں کو دبانے کے لیے، تحریک آزادی کو دبانے کے لیے، ان کا مشن ہی ہے۔ ورنہ عام کورٹ میں کیوں نہیں چلا؟ اگر مطلب کیا ثابت ہوا آج تک؟ کوئی سیاسی جدوجہد کی ہے ان لوگوں نے، کوئی ہندوستان کے خلاف، مطلب ثابت ہوئی نہیں کچھ ہوا ہے۔ دنیا کے ہر قوانین میں آپ کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ آواز اٹھائے۔ آسیہ اندرابی نے یا سید شبیر شاہ نے، ان نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی ہندوستان کے خلاف۔ تو یہ کشمیریوں کو زیر کرنے کے لیے، کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے لیے، کشمیریوں کی ہمت کو توڑنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ البتہ کشمیریوں کی جمع مردی نے، کشمیریوں کے حوصلوں نے، کشمیریوں کی ہمت نے ہندوستان کو جواب دے دیا۔ بے شک مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ کشمیری جس عطاب سے گزر رہے ہیں، کشمیری جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہر حوالے سے کشمیری کو ستایا جا رہا ہے۔ مطلب وہ 10,000 لوگ تو ہمارے جیل میں، جو وادی میں لوگ ہیں، جو کشمیر میں لوگ ہیں، وہ بھی جیل سے ان کی زندگی کم نہیں ہے، بالکل ان پہ پابندیاں ہیں۔ آپ دیکھیں، کوئی فیس بک پہ اگر کہیں ہندوستان کی آرمی یا NIA کوئی ریڈ کرتی ہیں، ظلم زیادتی کرتی ہیں، کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، پریس تو دور، ٹی وی تو دور، کوئی فیس بک پہ، کوئی واٹس ایپ پہ کوئی یہ تصویر شیئر نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ظلم کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے، اس کو 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہندوستان کے تمام قوانین ہماری تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بنے ہیں، کوششیں ان کی جاری ہیں، مگر الحمدللہ کشمیریوں کی جوان حریت، جذبہ حریت نے یہ ثابت کر دیا کہ گھٹی میں پڑا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھیں، ظلم ہندوستان کا نہیں رہے گا، آزادی ہمارا حق ہے، وہ ہم لے کے رہیں گے۔ مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اس میں شک نہیں ہے، البتہ آزادی ہمارا حق ہے، چاہے جیلوں میں لوگ ہیں، وادی میں لوگ ہیں، ہم یہاں ہیں۔ دیکھیں، ہماری زندگی بھی اسی میں گزری ہے، اسی جدوجہد میں گزری ہے، تو انشاءاللہ حق ہمیں مل کے رہے گا، ہندوستان کا ظلم رہے گا۔ پرویز صاحب، آپ حال ہی میں جنیوا بھی گئے تھے، وہاں آپ نے بات بھی کی، کشمیریوں کا مقدمہ بھی پیش کیا۔
کیا لگتا ہے یہ جو بین الاقوامی فرنٹ کبھی بڑا سینسٹیو ہوتا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے، اب وہاں کچھ پجمردگی سی چھائی ہے، کچھ مایوسی بھی چھائی ہے، کچھ سستی سی ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر سمیت دنیا بھر کے معاشروں میں، اس کو ایک نارملائز کر دیا گیا ہے، رفتہ رفتہ وہ سینسٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ نے کیا محسوس کیا ہے اور کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جی اس وقت اس دفعہ جو جنیوا میں تھا، اس وقت تو چونکہ جو ہمارا وار ایران اور اسرائیل فلسطین جو جنگ ہے وہ اس وقت وہاں پہ چھایا اس پہ تھا، جی فوکس رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف یو این کے آفیشلز کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دو مثالیں آپ کے دوں گا کہ ایک جو یو این کے اسپیشل ریپٹرز ہوتے ہیں جو ملکوں کو دیکھتے ہیں، ہماری ملاقات ہوئی ہے یو این کی اسپیشل ریپٹر آن فریڈم آف ریلیجن جو مذہب کو دیکھتی ہے، تو چونکہ ہمارے پاس ایک سیریس کنسرن جو تھا وہ تھا جو ماس گریوز ہماری کشمیر میں ہیں، اور اس میں جو انہوں نے ان کی جو قبریں ہیں جو واش ہوتی ہے اب بارش سے، وہاں پہ دور دراز علاقوں میں جو انہیں قبریں دفن کرتے ہیں وہ کبھی لینڈ سلائڈنگ سے، تو اس پہ ہماری ان سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے ایک امید دی ہے کہ اسے ایک رپورٹ ہم وہ مستقبل میں چھاپ رہی ہیں بہت قریب، مستقبل قریب میں، کہ آنرنگ دا ڈیڈ ان کے حوالے سے. تو انہوں نے ہمیں بالکل اپنے تشویش کا اس پہ اظہار کیا ہے کہ یہ ہے. اسی طرح مساجد کی جو پروفائلنگ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، یہ ایک کنسرن اس پہ دکھایا گیا ہے وہاں پہ. اور اسی طرح کلائمیٹ چینج جو ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، جو ملٹرائزڈ جو وہاں پہ وہ یاترا آتی ہے بڑی تعداد میں، جو ہندوستان ایک تاثر دیتا ہے کہ ہم نے فتح کیا کشمیر کو، ملٹرائزڈ پلگرمیج، امرناتھ یاترا، تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آ گئی. دیکھیں یہ کمیونیکیشنز بھی ہندوستان کو لکھ رہے ہیں جو وہاں پہ ایکسیسو یوز آف فورس ہے اس پہ، لیکن چونکہ پرابلم ہندوستان کی ہے، ہندوستان کو اندازہ بھی ہے اگر ان میں اتنا اخلاقی ضرورت ہوتی تو وہ ان کمیونیکیشنز کو جواب ہی دیتے. وہ یو این کی کمیونیکیشنز کو بھی جواب نہیں دیتے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. جب کوئی بھی کمپلینٹ ہم وہاں پہ ڈال دیتے ہیں کسی کے شہادت کی، کسی کے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے، تو کمیونیکیٹر ضرور ہندوستان سے پوچھتے ہیں، ہندوستان اوائڈ کرتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ ان نوٹس ہوتا ہے. چیزیں جو ہیں ہندوستان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کونسل کے بڑے فورم پر ایک بیشنگ ہوتی ہے. اب انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ اپنی ڈیلیگیشن بہت کم بھیجتے ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ جب ہم بھیجتے ہیں تو کشمیر ہی ڈسکس ہوتا ہے. میں نے کہا نا ہندوستان کی پہلے دن سے ایک اسٹریٹجی ہے کہ انویزیبل کرے اس مومنٹ کو. لیکن کشمیر پہ وہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کو انہوں نے بالکل پابندی لگائی، وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اب دیکھیں جب ان کا میڈیا آتا ہے کارپوریٹ میڈیا، وہ کشمیر کے ہر ایکٹ کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑتا ہے، دہشت گردی کے ساتھ. جو اس وقت دنیا میں بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو اس جنگ میں پاکستان کو ایک رول مل رہا ہے. اس کا جو پچھلے بنیان المرصوص کے بعد جو اس کی ڈپلومیسی رہی ہے، اس کے بعد ایک رول کریٹ ہوا ہے. پاکستان کی ایک ویزیبلٹی دنیا کے سامنے آ رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے میں کشمیر کو ایڈریس کروں گا، دنیا کی توجہ اس طرح ہے. لیکن ہندوستان کی ایک ہی پرابلم ہے، ہندوستان کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے. کیونکہ ہندوستان کو ہمیشہ لگ رہا ہے کہ اگر کشمیریوں کو ان کی آزادی دی جائے گی تو شاید پورا ہندوستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو موومنٹ ہے وہ خالصتان کی موومنٹ وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. ہمیشہ سے ایک خوف انہوں نے ان کا خوف ہے وہ بھی نہیں ختم ہوئی. آپ دیکھیں جو ان کا وہ ساؤتھ ہے، ساؤتھ میں بھی ان کے ہیں. تو جو یونائٹڈ نیشنز کا یا اقوام متحدہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نبھا رہا ہے، وہ کر رہا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. میں یہ کہوں گا یہی اقوام متحدہ ہے، یہی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو دنیا کی نظروں کے سامنے رکھا. دیکھیں مسئلہ کشمیر تو اب بالکل ایک فلیش پوائنٹ ہے، ڈسکشن میں اب حل کی طرف جانا ہے. پہلے تو مسئلہ کشمیر تھا ہی نہیں نا. آپ دیکھیں 89 سے پہلے کشمیر پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. آج آپ کا میڈیا چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، یہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ کشمیر 3 نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایک پھنسا ہوا ایک معاملہ ہے اور سچویشن ٹریگر ہو رہی ہے. اور اسی حوالے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو یا باقی ممالک کو ان کا کنسرن ہے. تو یہی ہمارے لیے اس وقت ایک وننگ پوزیشن ہے کہ کنسرن دکھایا جاتا ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، کبھی بھی سچویشن ٹریگر ہو سکتی ہے. جہاں تک کشمیری کی بات ہے، دیکھیں کشمیریوں نے
ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. انہوں نے یہ نہیں فیصلہ کیا کہ ہمارا فیصلہ کل ہوگا تو نہیں ہوگا تو ہم اپنی تحریک سے دستبردار ہو جائیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ورلڈ کانفرنس کو شیک کرنا ہے, ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے, اور آج نہیں تو کل کانفلکٹس کو ریزالو کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں آج ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو ایک چل رہا ہے, تو اب ایک بارگین چل رہا ہے رشیا کے درمیان اور یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ کہتا ہے کہ جی آپ میرا یہ معاملہ, یہ جو یوکرین والا معاملہ حل کرو تو جناب میں آپ کو ادھر سے آپ کو بیل آؤٹ کر لوں گا. معاملہ یہ ہے کہ جب کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کو ریزالو ہونا پڑتا ہے, ورنہ یہ آپ دیکھیں نا فلسطین کا کانفلکٹ کتنا دبا ہے اس کو پچھلے 70-75 سال, لیکن بنیاد وہاں ہی ہے, جنگیں اسی کی بنیاد پہ. اگر ایران امریکہ کانفلکٹ ہے, ایران تو ورنہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے, اس کا کیوں اس میں, کیونکہ یہ ساری جو انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے, ایک ویب ہے. تو آج فلسطین ہو, کشمیر ہو, یہ ساری ڈسپیوٹڈ کنیکٹڈ ہے. آپ ایک ڈسپیوٹ کو حل کر کے یہ کہیں گے کہ اس کو ہم حل نہیں کریں گے تو دنیا میں امن آئے گا, یہ پاسبل نہیں ہے. ہم پر امید ہے کہ دنیا کانفلکٹ ریزولوشنز کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ پر امن اگر اس دنیا کو بنانا ہے آپ نے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ہے. آج ہوں گے کل ہوں گے لیکن ہونا ہے. اور خاص کر جب آپ کو کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے یہ کوئی اہم مقدمہ نہیں ہے, اس پہ یونائٹڈ نیشنز کی واضح قراردادیں ہیں, ہندوستان کا اور پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہے اس پر, اور ضمانت دی ہے پوری دنیا نے کہ ان کو یہ حق خود ارادیت کا حق دیا جائے گا. ہندوستان نے 70 سال میں بڑی کوشش کی کہ میں نہیں دوں گا یہ حق. آپ دیکھیں سچویشن کہاں ہے, مقدمہ اپنی جگہ موجود ہے. انہوں نے کشمیر کی سرزمین پہ قبضہ کیا ہے, لیکن کشمیریوں کے دلوں پہ بھی وہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. ورنہ آسیہ اندرابی کل جب اس کو پتہ تھا کہ اب میں نے جیل سے باہر کبھی آنا ہی نہیں ہے, میری شاید اللہ نہ کرے موت بھی آؤں گی, اس نے وہاں پہ بھی کہا کہ بے شک آپ مجھے سزا دے دے لیکن میں اپنا کشمیری معاشرے کو جس رول ماڈل کی تلاش ہے یا جس لڑتی رہوں گی, اس نے وہ رول ماڈل دے دیا, ایک جملہ کہہ کے برہان نے ایک رول ماڈل دے دیا ہے کہ وہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویدان سے. اس پہ ہم پورا زاہد اشرف صاحب, 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے دنیا کو یہ تاثر دیا تھا کہ اب کشمیریوں کی ذہنی انڈینائزیشن, عملی تو چلے جو بھی ہے, ذہنی انڈینائزیشن بھی ہو گئی. اب انہوں نے بھارت کو تسلیم کر لیا. لیکن حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کے مسئلے پر کشمیری عوام مسلک کی کسی تفریق کے بغیر جس طرح باہر آئے, اپنا تن من دھن انہوں نے وار دیا, اگر بچوں نے اپنے گولک نکال کر رکھ دیے, جو تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں, تو کیا کشمیریوں نے ایک بار پھر یہ اشارہ نہیں دیا کہ ان کے رجحانات جو ہیں وہ دلی کی طرف نہیں ہیں, وہ اسی جانب ہے جدھر پاکستان ہے, جدھر ایران ہے, جدھر مسلم امہ ہے. تو یہ ایک پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ملفوف کشمیریوں نے دیا ہے پابندیوں کے باوجود, سختیوں کے باوجود؟ دیکھیں 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان نے بالکل کوشش کی ہے, وہاں جس طرح کی قدغنیں ہیں, جس طرح کے انہوں نے کوشش کی ہیں. تو البتہ جس طرح ابھی ایران کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو وہاں دیکھیں لوگ کس طرح باہر آئے ہیں. کشمیریوں کی ہسٹری رہی ہیں دنیا میں, جہاں بھی ظلم ہوا ہے کشمیریوں نے ہر وقت آواز اٹھائی ہے, خاص کر اسلامی دنیا میں جہاں بھی اگر کہیں زلزلہ بھی آتا ہے. البتہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی, ورنہ کشمیریوں نے ہر وقت ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں, یہ ہے کشمیریوں کو ہر وقت. آپ دیکھیں پچھلے دنوں اتنے پابندیوں کے باوجود, اتنے ظلم کے باوجود, وہاں بچوں نے اپنے وہ جو پاکٹ منی ہوتا ہے وہ دے, خواتین نے سونا دے دیا. تو وہاں یہ ایک جذبہ ہے کشمیریوں میں, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان. تو ہر وقت کشمیریوں نے یہ کیا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی دنیا میں, دیکھیں 2005 کے بعد کوشش تھی ہندوستان کی, مودی نے کوشش کی ہے, خاص کر جو خلیجی ممالک ہے ان کو ہندوستان قائل کرنے میں مودی کسی حد تک کامیاب ہوا تھا. مگر آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئے دنیا میں, کیونکہ انہوں نے جب ڈیلیگیشن باہر بھیجا ان کو وہاں بتایا گیا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, خاص کر اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کا, ان کو ان کے وہ مختلف ممالکوں میں ان کو بتایا گیا. تب سے ورنہ مودی ہر چوتھے دن سعودیہ ہوتا تھا, قطر ہوتا تھا, تب سے وہ باہر نہیں گئے, ان کو بتایا گیا. مطلب دنیا نے یہ سمجھ لیا ہندوستان کی جو چاقیانہ پالیسی تھی, ہندوستان کی جو مکارانہ پالیسی تھی مودی کی, اس نے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی تھی دنیا کو, اس میں شک نہیں ہے. البتہ یہ جو انہوں نے وہ چاقیانہ پالیسی زیادہ دیر نہیں چلی, ایکسپوز ہو گئے دنیا میں, خاص کر خلیجی ممالکوں میں. سعودیہ نے ان کو بتا دیا. آپ دیکھیں نا اس کے بعد بھارت کی حقیقت سامنے
سامنے پوری آ طرح۔ گئی. اس کے بعد دیکھیں نا آپ کو جب پیکٹ ہوا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایران بھی سعودیہ سمجھ گیا، جیسے پرویز صاحب نے کہا تھا کہ وہ مخبری کی ان کے جو مرین تھے ان کی انہوں نے تو ڈبو دیا ان کو. یہ ایران کو ایک کوشش کر رہے تھے پہلے، تو یہ ایکسپوز ہو گئی دنیا میں. اب وہ پوزیشن نہیں رہی ہے ہندوستان کی جس طرح انہوں نے کوشش کی تھی دنیا کو باور کرانے میں کہ کشمیری ہمارے ساتھ ہے، ہندوستان میں اس طرح ہے، کشمیر میں شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. تو البتہ وہ ایکسپوز ہو گیا. کشمیریوں کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ اپنے باہر جذبات آتے کا ہیں، کسی نہ تو وہ کسی انداز ایکسپوز ہو سے، گئے. کشمیری بچہ اپنا گولک لے کے بھی آتا ہے باہر، نکل وہ آتا ہے. کسی نہ کسی انداز سے اپنے جذبات کا اظہار الحمدللہ کرتا ہے. کشمیریوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم عالم اسلام کے ساتھ ہیں، پاکستان سے ہمیں محبت ہے، ایران سے محبت ہے، ہندوستان سے نفرت ہے. یہ واضح کر دیا کشمیریوں نے. کشمیر بہت بہت شکریہ پرویز احمد شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ زاہد اشرف صاحب. ناظرین، آل پارٹی حریت کانفرنس کے دونوں معتبر رہنماؤں نے نہ صرف آسیہ اندرابی صاحبہ کے مقدمے کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بلکہ انہوں نے مجموعی طور پر کشمیر کے جو حالات ہیں اور جو جیو پالیٹکس میں کشمیر کہاں فٹ ہوتا ہے اور کشمیری عوام کی خواہشات کیا ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.